کچھ خدا کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں، اپنے آپ کو تقوی پر، اسلام پر، دین پر، شادی پر، نکاح پر لے کر آئیں۔ یہ جائز طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر مرد اور عورت کا رشتہ ہے ہی نہیں نکاح سے پہلے کا۔ اور ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے میرے محترم بھائیوں، ہم اپنی بہن کے تقدس کا خیال کریں، ہم اپنی بیوی کے تقدس کا خیال کریں، ہم اپنی ماں کے تقدس کا خیال کریں، ہم اپنی بہن کے تقدس کا خیال کریں، لیکن کلمہ پڑھنے والی کسی دوسرے کی بہن، بیٹی اور ماں کے تقدس کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اس کے تقدس کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتا ہے یا رسول اللہ، بالکل سادہ بندہ تھا، کہتا ہے جی مجھے زنا کی اجازت دیں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا یہ حرام ہے، حالانکہ حرام ہے، طریقہ ہے نا سمجھانے کا۔ فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے؟ تو جو کہہ رہا ہے میں نے زنا کرنا ہے کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ تیری ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ غصے میں آیا کرتا جی میں نہیں یہ پسند کرتا۔ فرمایا پھر تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ بدکاری کی خواہش کیوں رکھتا ہے؟ اللہ نے تمہیں نکاح عطا کیا، نکاح کرو، شادیاں کرو۔ فرمایا یا شباب المسلمین، اے مسلمانوں کے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے، یہ اس کے لیے ڈھال کا کام دیں گے۔ شادی کے علاوہ کوئی اور راستہ، اگر آپ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کا اختیار کریں گے، آپ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ دوسرے کی ماں کو، دوسرے کی بہن کو، دوسرے کی بیٹی کو، اس کو پٹانا، اس کے ساتھ خباثتیں کرنا، ان کے ساتھ میرے بھائیوں ان کو دیکھنا، ان کو بری نظر سے دیکھنا، بے حیائی، فحاشی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بھی بہنوں اور ماں اور بیٹیوں کے تقدس کی پامالی اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ مردوں کے لیے پردہ تو کوئی برقع تو نہیں نا ہے ہمارے اوپر فرض، لیکن مردوں کا ایک پردہ ہے غض البصر، یہ سن لو، لفظ یاد رکھ لو، غض البصر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو اگر کوئی جا رہا ہے نظر پڑ گئی، اپنی نظر پیچھے کر۔ یہ تقدس کس سوسائٹی نے دیا؟ اسلام والی سوسائٹی نے دیا، کیونکہ اسلام نے کہا نکاح کے بغیر تیرے لیے کسی عورت کے پاس جانا حرام ہے۔ جہاں دو غیر محرم مرد اور عورت ہیں وہاں پر تیسرا شیطان ہے، جہاں ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا کون ہے؟ شیطان ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دیور اور جیٹھ ہوں، اگر دیور اور جیٹھ اپنی بھابھی کے پاس ہیں، فرمایا یہ تو موت ہے، وہ بھی تو غیر محرم ہے نا۔ فرمایا دیور اور جیٹھ بھی بھابھی کے لیے موت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کمال یار بات ہے۔ کسی کی بہن، دیکھو نا کالج میں تیری بہن بھی پڑھتی ہے، تو کسی کی بہن کو دیکھنے کے لیے کالج کے سامنے، اسکول کے سامنے کھڑا ہے، تو میرے بھائیوں کوئی تیری بہن کو دیکھنے کے لیے بھی تو کھڑا ہوگا۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر کالج کے اندر اپنی کلاس فیلو کے ساتھ اپنے فلان جگہ پر تو اگر یاریاں لگاتا ہے تو کیا خیال ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی یاریاں نہیں لگائے گا؟ کچھ خدا کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں، اپنے آپ کو تقوی پر، اسلام پر، دین پر، شادی پر، نکاح پر لے کر آئیں۔ یہ جائز طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر مرد اور عورت کا رشتہ ہے ہی نہیں نکاح سے پہلے کا۔